السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ دین اسلام میں شہادتین کا کیا درجہ ہے، یعنی دو گواہیاں جس کے ساتھ انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ کوئی شخص شہادتین یعنی دو گواہیاں دیے بغیر دین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، سورہ نور کی آیت نمبر 62 ہے۔ مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگلی بات ہم دیکھیں گے دو گواہیوں کے حوالے سے۔ پہلی گواہی ہے لا الہ الا اللہ کی، تو لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ بات تو سب پر واضح ہے کہ اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ نارملی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کوئی معبود نہیں ہے، تو معبود تو بہت پوجے جاتے ہیں۔ عیسائی 3 خداؤں کو پوجتے ہیں، اور اسی طرح سے زرتشت مذہب والے 2 خداؤں کے قائل ہیں، اور آپ کے ہمسائے کروڑوں خداؤں کے قائل ہیں کہ ان کے لیے ہر وہ چیز جو نفع دیتی ہے یا نقصان دیتی ہے وہ خدا کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہاں اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ برحق یعنی حق پر نہیں ہے، اگرچہ اسے معبود بنایا جاتا ہے لیکن اس کا معبود بنانا حق نہیں ہے۔ کیا کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں؟ وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں۔ اگر تم ایسی چابی لاؤ جس کے دندانے ہوں تو وہ تمہارے لیے کھولے گی، وگرنہ نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الجنائز کی، اور باب کا نام ہے وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے کچھ شرائط کے ساتھ جنت کی چابی بنتا۔ جو شرائط یہ ہیں، نمبر 1 علم، یہ پہلی شرط ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی کا علم ہونا یہ کلمہ پڑھنے کی شرط ہے اور جنت میں جانے کی شرط ہے۔ یعنی یہ کلمہ کیسے غیر اللہ سے الوہیت کی نفی کرتا ہے۔ غیر اللہ سے مراد ہے اللہ کے سوا کوئی بھی، وہ چاہے کوئی بت ہو، انسان ہو، قبر میں پڑا ہوا ہو یا گائے ہو، کوئی بھی۔ غیر اللہ سے مراد اللہ کے سوا کوئی بھی، اور الوہیت سے مراد الہ ہونے کی، معبود ہونے کی۔ مراد یہ کہ یہ کلمہ کیسے اللہ کے ماں سوا دوسروں کے معبود ہونے کی نفی کرتا ہے، یعنی ان کا انکار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتا ہے، یعنی اللہ ہی معبود برحق ہے۔ تو اس چیز کو جاننا، سمجھنا، یہ پہلی شرط ہے لا الہ الا اللہ کے جنت کی چابی ہونے کی۔ یعنی اس کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ کی شرائط کا اسے علم نہ ہو۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 136 نمبر پہ۔ دوسری شرط ہے یقین۔ لا الہ الا اللہ پر دل سے یقین رکھنا، کیونکہ یہ کلمہ شکوک و شبہات، تردد اور توہمات کو قبول نہیں کرتا۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ کلمے کے اندر شکوک و شبہات کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ سادہ سی بات ہے، جہاں علم نہیں ہوگا شک آئے گا، علم کے ساتھ شکوک رفع ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں روشنی کا مزاج ہے، جہاں روشنی آتی ہے اندھیرا دور ہو جاتا ہے، دونوں چیزیں اکٹھے نہیں ٹھہرتی۔ تو علم نور ہے اور جہالت یعنی نہ جاننا یہ اندھیرا ہے۔ تو شک کے اندھیرے ہوتے ہیں، شبہات کے اندھیرے ہوتے ہیں، جس کو علم دور کرتا ہے۔
تو یہاں سے ہمیں دوسری شرط کا پتہ چلا، کیونکہ یہ کلمہ شکوک و شبہات، تردد اور توہمات کو قبول نہیں کرتا. جیسے شک کو قبول نہیں کرتا، ایسے تردد ہے. تردد کس میں ہوتا ہے؟ دین کے حکم کو ماننے میں، اس کو سمجھنے میں. اور توہمات کون سے ہوتے ہیں؟ جب انسان کے پاس یقین کامل نہیں ہوتا، جب انسان کسی کی چیز سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کے پاس توہمات کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا. اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ یقین اس کلمے کی دوسری شرط ہے. لا الہ الا اللہ پر دل سے یقین رکھنا، کیونکہ یہ کلمہ شکوک و شبہات، تردد اور توہمات کو قبول نہیں کرتا. صحیح مسلم کی روایت 138 کو اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. تیسری چیز ہے قبول. اس کلمے کے تقاضوں کو ظاہری اور باطنی طور پر قبول کرنا، کیونکہ قبول نہ کرنے والا کافر ہے. سورہ الصافات کی آیت نمبر 35 اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات توجہ طلب ہے قبول کے حوالے سے کہ کلمے کے کون سے تقاضے ظاہری ہیں اور کون سے باطنی ہیں. باطنی تقاضے کیا ہیں؟ باطنی تقاضا مثلا یقین ہے. باطنی تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی محبت. اور کیا تقاضا ہے؟ اللہ کا خوف. اور کیا تقاضا ہے؟ اللہ پر توکل، اعتماد. اور کیا تقاضا ہے باطنی؟ اللہ سے امید باندھنا. اور کیا تقاضا ہے؟ اللہ کے ساتھ مخلص ہونا، اخلاص. تو یہ باطنی تقاضے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے باطنی تقاضے ہیں. یہ بنیادی تقاضے میں نے آپ کے سامنے رکھے. ظاہری تقاضے کیا ہیں؟ کلمہ پڑھنے کے ظاہری تقاضے یہ ہیں کہ انسان دین کے تمام احکامات کو قبول کرے اور ان پر عمل پیرا ہو. تو دین کے احکامات پر عمل پیرا ہونا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا تقاضا ہے. تو اگر کوئی شخص ظاہری طور پر اور باطنی طور پر قبول کر لیتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اور جو قبول نہیں کرتا وہ کافر ہے، بھلے سے اس کا نام پیدائش کے رجسٹر میں مسلمانوں کے خانے میں درج ہو، یا اس کے آئی ڈی کارڈ پر ریلیجن کے خانے میں اسلام لکھا ہو، یا دنیا میں اسے مسلمان سمجھا جاتا ہو. اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ کے یہاں اسے مسلمان کی حیثیت میں ایکسپٹ نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ کلمے کے ظاہری اور باطنی تقاضوں کو قبول نہیں کرتا. آپ اس کے بارے میں دیکھنا چاہیں تو سورہ الصافات کی آیت نمبر 35 کو دیکھیں گے. چوتھی چیز ہے انقیاد. انقیاد کا مطلب ہے فعل سے اتباع کرنا. ٹرم کو اسی طرح سے نہ دیکھیں تو اس کا مفہوم بدل جاتا ہے. اپنے فعل سے اتباع کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جس چیز کو دل سے قبول کیا، جس کا زبان سے اعتراف کیا، اس کلمے کے مطابق انسان کا عمل بھی ڈھل جائے. یعنی جیسے ظاہری تقاضے ہیں نا، تو ظاہری تقاضوں پر عمل پیرا ہونا یہ انقیاد ہے. اور باطنی تقاضے ہیں تو باطنی تقاضوں پر عمل پیرا ہونا یہ انقیاد ہے. اور جیسے اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے، اسی طرح اس کے منع کردہ کاموں سے رک جانا یہ بھی انقیاد ہی کا حصہ ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. پانچویں شرط ہے صدق. صدق کہتے ہیں سچائی کو. لا الہ الا اللہ کے اقرار میں انسان اتنا سچا ہو کہ اس کی صداقت جھوٹ اور نفاق کے منافی ہو. الفتح کی آیت نمبر 11 سے دیکھ سکتے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے. صداقت کا تعلق محض الفاظ سے نہیں ہوتا. جو الفاظ انسان زبان سے بولتا ہے وہ بھی سچے ہونے چاہیے، لیکن اس سچائی کا سر رشتہ جڑا ہوا ہے قلب کے ساتھ. جب تک دل کے اندر سچائی نہیں اترتی، صرف منہ کے الفاظ ہیں جو سچے نہیں ہو سکتے. دوسری طرف جو کچھ انسان اپنی زبان سے کہتا ہے اس کا تعلق انسان کے عمل سے جڑا ہوا ہوتا ہے. جیسے ہر دعویٰ ثبوت چاہتا ہے، ایسے ہی لا الہ الا اللہ کا دعویٰ بھی ثبوت مانگتا ہے کہ اگر تم اللہ کو ایک رب مانتے ہو تو اپنی زندگی میں اس کے احکامات کی کتنی پیروی کرتے ہو، کہاں تک آپ نے عملی طور پر اسے قبول کر لیا. تو یوں ہم دیکھتے ہیں دل کی سچائی، زبان کی سچائی اور عمل کی سچائی کے ساتھ
انسان لا الہ الا اللہ کے دعوے میں سچا ثابت ہوتا. تو صدق سے مراد ہے لا الہ الا اللہ کے اقرار میں انسان اتنا سچا ہو کہ اس کی صداقت جھوٹ اور نفاق کے منافی ہو. اب یہ دوسری بات دیکھنے کی ہے کہ جھوٹ کے منافی ہونے سے کیا مراد ہے. جھوٹ کا معاملہ بھی محض زبان کا معاملہ نہیں ہے. انسان زبان سے بھی جھوٹ بولتا ہے لیکن اس کا جھوٹ تب جھوٹ بنتا ہے، یعنی وہ جھوٹ میں اور آگے بڑھ جاتا ہے جب دل میں بھی وہی بات ہو جو زبان پر ہو اور عمل میں بھی وہی بات ہو. اب آپ دیکھیے کہ جیسے نفاق کی پہلی نشانی بھی جھوٹ ہے، اسی طرح سے نفاق کی دوسری دو نشانیاں بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتائیں کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. یعنی مالی خیانت بھی اور ذمہ داریوں کو ادا کرنا بھی دراصل امانت کو ادا کرنا ہے. تو جو شخص ذمہ داری قبول نہیں کرتا یا ذمہ داری قبول تو کر لیتا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتا، وہ بھی خائن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شرط کو پورا ہی نہیں کر رہا. تو لا الہ الا اللہ کی کون سی شرط ہے جو متاثر ہوتی ہے؟ وہ شرط صدق کی ہے کہ انسان اپنے اس قول میں سچا نہیں ہے، اپنی بات میں سچا نہیں ہے. تو ایسی صداقت ہو جو جھوٹ اور نفاق کے منافی ہو. نفاق کے حوالے سے ایک اور بات دیکھیے گا، سادہ سی ڈیفینیشن ہے اس کی کہ انسان وہ بات کہے جو اس کے دل میں نہ ہو. یعنی دل اور عمل دونوں مختلف ہوں، ان کے محاذ مختلف ہوں. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اندر کچھ اور ہو باہر کچھ اور اندر برائی ہو اور باہر اچھائی ہو. یہ نفاق ہے. تو لا الہ الا اللہ کہنے میں انسان تب سچا ہو سکتا ہے جب انسان کا دل بھی گواہی دے اور انسان کا عمل بھی اس کے مطابق ہو، عمل بھی گواہی دے. وہ جیسے اقبال نے کہا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. یعنی یہ تو اجنبی زبان کے الفاظ ہیں، اگر آپ کا دل نہیں بولتا تو دل میں یہ سچائی کیسے اترتی ہے؟ علم کے توسط سے، کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کا علم ہو، اس کی شرائط کا علم ہو، اس کے تقاضے نبھانے کا علم ہو کہ کیسے اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. اس کے بغیر انسان سچا نہیں ہو سکتا، سچا عمل نہیں کر سکتا. تو 5ویں شرط ہم نے دیکھی. 6ٹھی شرط ہے اخلاص. لا الہ الا اللہ کی گواہی سے اللہ کی رضا کا ارادہ ہو. سورہ البینہ کی آیت نمبر 5 میں اسے دیکھ سکتے ہیں. اخلاص کا مطلب ہے کھوٹ سے پاک ہونا. جب ایک انسان کوئی کام کرتا ہے، وہ کام کس غرض سے انجام دیتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کسی کام کو انجام دینے کا مقصد اس چیز کا تعین کرتا ہے کہ کام خالص ہے یا نہیں. مثلا اب دیکھیے کہ ہمیں دنیا میں تو اخلاص کے بارے میں خوب اچھے طریقے سے پتا ہے خالص چیز کیسی ہوتی ہے. مثال کے طور پر سونے میں کھوٹ ملی بھی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ سونا خالص نہیں کہلاتا. چلیے مرچوں میں ملاوٹ ہوئی ہو تو مرچیں خالص نہیں کہلاتی، نمک خالص نہیں کہلاتا، دودھ خالص نہیں کہلاتا. اور اگر محبت میں بھی ایک انسان سچا نہ ہو تو محبت بھی خالص نہیں کہلاتی. رشتوں میں کھوٹ آ جاتا ہے تو وہ رشتے بھی خالص نہیں رہتے، تعلقات میں خرابی آ جاتی. اصل میں جو چیز بدلتی ہے پہلے نیت، دل کا ارادہ، مقصد بدل جاتا ہے انسان کا. اس دین میں کوئی کام ایسا نہیں جو دین کے دائرے سے باہر ہو. انسانی زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں جس کو انسان یہ کہہ سکے کہ اس معاملے میں تو اب دین کا کوئی تعلق نہیں. ایسے کام ہیں جو واجب ہیں، ایسے بھی کام ہیں جو مباح ہیں. مباح کام وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کے لیے کرنے ناگزیر ہے. کھانا کھانا ناگزیر ہے. اب کھانا کھانے کے لیے انسان جو مشقت کرتا ہے یہ سارے مباح کام ہیں. کھانا بنانا، کھانا بنانے کے بعد کھانا کھلانا، سارے مباح یعنی جائز امور ہیں. اب یہ کہ روزی کمانا ہے، جائز امر ہے، ظاہر ہر ایک کو چاہیے، لیکن یہی کام عبادت بن جاتے ہیں جب اس میں اخلاص شامل ہوتا ہے. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا تاجر اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا.
تو اس کا مطلب یہ کہ تجارت لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق کی، اللہ سے اجر پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کی، اب یہی تجارت جو ہے اس کے لیے عبادت بن گئی، اس پر اجر ملے گا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی لقمہ جو ایک شخص اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے وہ لقمہ بھی اس کے لیے اجر کا باعث ہے۔ یعنی آپس کی محبت تو ہے، حقوق و فرائض کی ادائیگی بھی ہے، لیکن اگر اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کام جو مسلمان اسلام قبول کرنے کے بعد انجام دیتا ہے، نیت کی وجہ سے، نیت میں اخلاص کی وجہ سے عبادت بن جاتے، وہ عادت نہیں رہتے۔ تو یہ اخلاص لا الہ الا اللہ کی شرط ہے۔ اس اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے تقاضے نبھائے جا سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ تو خالص چیز وہ ہوتی ہے جس میں کھوٹ نہ ہو۔ کھوٹ کیسے آتی ہے؟ دین میں کھوٹ کیسے آتی ہے؟ ریاکاری سے۔ انسان دکھاوے کے لیے کرے، نمود و نمائش کے لیے کرے، کسی اور کی رضا کے لیے کرے۔ مثال کے طور پر جیسے نماز جیسا فعل ہے، انسان اللہ کی رضا کی بجائے لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، اچھا سمجھیں، تو وہ نماز اللہ کے یہاں کوئی درجہ نہیں رکھتی، اس پر پکڑ ہے، کیونکہ یہ شرک ہے کہ انسان ریاکاری کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور شرک کو تو اللہ نے کسی صورت معاف کرنا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جیسے نماز کے بارے میں ہم نے دیکھا ایک شخص دعا مانگتا ہے، دعا میں آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہیں، انسان سسکیاں لے کر بھی دعا کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں کیا دعا کروائی ہے، کہ فلاں شخص بڑا نیک۔ جب نیت خراب ہو گئی تو ایسی دعا پر پکڑ ہے، اگرچہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، جیسے برین ہے عبادت کا، لیکن اگر وہاں بھی کوئی وائرس آ گیا تو ساری عبادت گئی اور نقصان تو لازم ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا بہت اچھا فرنیچر ہے یا کوئی ڈور ہے، جہاں پر دیمک لگ گئی، دروازہ بظاہر تو ٹھیک ٹھاک دکھتا ہے، فرنیچر بھی ٹھیک ٹھاک دکھتا ہے، لیکن اندر اندر کیا ہو جاتا ہے؟ اندر اندر وہ سارا کچھ کھایا جاتا ہے، اور کوئی وقت آتا ہے کوئی ہاتھ بھی لگائے تو نیچے آ جاتا ہے۔ یوں ہی انسان کا اسلام کا معاملہ ہے، جس میں کوئی کام انسان اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا، کسی اور کی خوشی کے لیے کرتا ہے، تو اس کا اسلام کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ دیمک کی طرح یہ احساس یا کسی اور کے لیے کی جانے والی نیت جو ہے اس کو گھن کی طرح چاٹ لیتی ہے، وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اس لیے اخلاص ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت جو ہے اپنے شوہر کی خوشی کی خاطر کوئی کام کرتی ہے، تو شوہر کی خوشی کی خاطر کیے جانے والے کام پر اجر نہیں ہے، کیونکہ دین میں کسی کی خوشی اللہ کی خوشی کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ ہاں ایک صورت ہے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو اللہ کی رضا کی خاطر خوش کرنا چاہتی ہے اور اس نے عین خوش کرنے سے پہلے یہ نیت کی ہے، خالص نیت، کہ یا اللہ یہ صرف تیری رضا کے لیے، یہ میں اپنے دل کی خوشی کی خاطر نہیں کر رہی، آپ کی رضا کے لیے، تب وہ کام اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور جگہ جہاں سے بہت زیادہ کھوٹ آتا ہے وہ خود انسان کا اپنا نفس۔ انسان زیادہ تر کام اپنے نفس کی رضا کے لیے کرتا ہے، دل کی مرضی کے تحت، میرا یہ دل چاہتا ہے میں فلاں کام کر لوں، تو پھر اپنے نفس سے کہیے اب اس پر اجر بھی دے دو، اس کو قبول بھی کر لو، اس کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ دو چیزوں میں زندگی میں ٹائی پڑی ہوئی ہے، یا اللہ کی مرضی یا کسی اور کی مرضی، چاہے وہ اپنے نفس کی ہو یا کسی کی، غیر اللہ کی مرضی۔ کام وہ خالص ہوتا ہے جو اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی کے مطابق انجام دیا جائے۔ تو لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے وہ شخص مسلمان ہوگا جو اخلاص کی شرط کو پورا کرے گا، ہر کام فقط اللہ کی رضا کے لیے کرے،
پھر وہ مسلمان ہو سکتا ہے، پھر وہ تقاضے پورے کر سکتا ہے۔ یہ شرط ہے مسلمان ہونے کی کہ اس نے جو کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنا ہے، اسی مقصد کے تحت کرنا۔ تو اخلاص یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی سے اللہ کی رضا کا ارادہ ہو، یعنی اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو خوش رکھنے کا مقصد ہو۔ رب العزت نے اس پاک کلام میں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دو یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ ہے اسلام۔ یہاں کسی کی خوشی اللہ کی خوشی کے اوپر نہیں ہے، اللہ کی خوشی کے برابر نہیں ہے۔ ہر ایک کی خوشی بہت نیچے ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو خوش کیا جائے وہی چیز قابل قبول ہے، ورنہ انسان اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس کی رضا کے لیے وہ جیتا، جس کی خوشی کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ تو یہاں چھٹا اصول ہم نے دیکھا اخلاص، اور ساتواں اصول ہے، ساتویں شرط ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ رب سے محبت کی یہ علامت ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزوں کو ترجیح دے۔ اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ اللہ کی محبوب چیزوں کو ترجیح دینا، اگرچہ وہ اس کی خواہش کے خلاف ہوں۔ اور اسی کا تقاضا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے اور ان کی سیرت کو اپنایا جائے۔ دیکھنا چاہیں بخاری کی روایت کا نمبر ہے 16، اور اسی روایت کو آپ دیکھ سکتے ہیں الشہادتان میں، پیج نمبر 106 سے 113 تک۔ یہ ساتوں روایات، ساتوں شرائط الشہادتان کتاب میں موجود ہیں۔ یہی ساتوں شرائط نظرۃ النعیم میں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح سے یہی ساتوں شرائط ہمارے اسلاف کی عقائد کی تمام کتابوں میں موجود ہیں، یعنی عقیدے کی جو بنیادی کتابیں ہیں، درست کتابیں ہیں، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرائط ہے۔ اس ساتویں شرط کو ہم سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت۔ محبت کا دعویٰ تو ہر ایک کر لیتا، بڑا آسان ہے کہ مجھے بڑی محبت ہے اللہ سے، یا مجھے رسول اللہ سے بہت محبت ہے۔ علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبوب چیزوں کو ترجیح دے۔ محبت کی علامت کیا ہے؟ پریفرنس۔ انسان کس کو پریفرنس دیتا ہے؟ جس کو ترجیح دیتا ہے، جس کو پہلی پریورٹی پہ لے آتا ہے، وہی اس کا رب ہے، وہی اس کا معبود۔ انسان اسی کی عبادت کرتا ہے، انسان اسی کو بڑا بناتا ہے۔ اس کی زبان کے سارے دعوے بے بنیاد ہیں۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ جس سے تو محبت رکھے وہ تیرا معبود، جس سے تو امید رکھے وہ تیرا معبود، جس سے تو خوف رکھے وہ تیرا معبود، جس پر تو اعتماد کرے وہ تیرا معبود۔ اور زندگی میں کتنی زیادہ ضرورت ہے یہ دیکھنے کی کہ ہم نے کتنے معبود بنا رکھے۔ اس سے بڑا کیا شرک ہوگا انسان رب کی محبت کا دعویٰ کرے اور محبت جیسا قیمتی جذبہ کسی اور کے نام لگا دے۔ انسان کی ذات میں اللہ کی ذات سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کیے بغیر خلا پیدا ہو جاتا ہے، جسے حافظ ابن قیم کہتے ہیں یہ فاقہ ہے۔ جیسے انسان فاقے سے ہوتا ہے نا، بھوکا ہوتا ہے، اور بھوک میں پیٹ کے اندر ایسا گڑھا پیدا ہو جاتا ہے بھوک کی شدت میں کہ انسان بول بھی نہیں سکتا۔ یہ جو صحابہ کرام پتھر باندھا کرتے تھے نا فاقے کی حالت میں پیٹ کے اوپر، اسی وجہ سے باندھتے تھے کہ انسان کے لیے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے فاقے کی حالت میں۔ تو اللہ کی محبت کے بغیر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہر انسان کی شخصیت میں ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس خلا کو کوئی کیسے پر کرتا ہے؟ پھر غیر اللہ کی محبت سے پر کرتا ہے۔ پھر انسان اس کے لیے کتنے ہی طریقے اختیار کرے، کہیں چین نہیں ملتا۔ جیسے دیکھیے ہمارے یہاں کتنے غلط باتیں رائج ہیں۔ موسیقی روح کی غذا ہے کہ موسیقی کی وجہ سے آپ کی روح کو چین مل جائے گا۔ پھر یہ کہا جاتا ہے
جیسے اولاد کی محبت سے اس خلا کو، اس فاقے کو پر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر کہیں شوہر کی محبت ہے، کہیں بیوی کی محبت ہے، کہیں دوستوں کی محبت ہے، کہیں ماں باپ کی محبت ہے. کتنی محبتیں، دنیا بھر کی محبتیں اکٹھی کر لیجئے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اگر تم اسلام لانا چاہتے، لا، کوئی محبت نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. کوئی خوف نہیں، کسی بھی چیز کا خوف اگر حاوی ہے، چاہے وہ ایک چھپکلی کیوں نہ ہو یا کاکروچ کیوں نہ ہو. کیونکہ انسان جس سے خوف کھاتا ہے وہ اس کا رب ہے، وہ اس کا معبود ہے. لیکن اس کی کچھ شرائط بھی ہیں آگے. چھپکلی سے کوئی اس لیے خوف نہیں کھاتا کہ اس کی زندگی میں کوئی گائیڈ لائن دے یا اس کی کوئی رہنمائی کرے. لیکن بت کون سا رہنمائی کرتے ہیں؟ یا کوئی قبر میں پڑا ہوا انسان کیسے رہنمائی کر سکتا؟ بات چھپکلی کی ہو، کاکروچ کی ہو، یا کسی بڑی سپر پاور کی ہو، جس سے آپ خوف کھاؤ وہ آپ کا رب ہے، وہ آپ کا معبود ہے. تو معبود جو ہے یہ خوف کی بنیاد پر بنتا ہے، محبت کی بنیاد بنتا ہے. جیسے انسان جن سے محبت رکھتا ہے، اگر کسی خطے سے محبت اتنی کی کہ وہ محبت اللہ کی محبت پر، اس کے دین کی محبت پر، اس کے رسول کی محبت پر حاوی آ گئی، تو خطے کی محبت جو ہے وہ بھی خدا ہے، وہ خطہ ہی خدا بن جاتا ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. یہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو وطن کی محبت ہے، جس کو اندر پلایا جاتا ہے، یہ بھی ایک سٹیج پہ آ کے بت بن جاتا ہے. اسی لیے اسلام نیشنلزم کی مخالفت کرتا ہے. اصل چیز نیشن نہیں ہے، اصل چیز اسلام ہے. اسلام ایسی اخوت سکھاتا ہے جس میں کوئی شخص دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کا ہے، آپ اس کے ہو. اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو دلی کا ہر پیرو جوان بیتاب ہو جائے. تو مسلمان تو جہاں کہیں بھی بستے ہیں، جہاں وہ تکلیف میں ہوں گے ہمیں تکلیف میں آنا چاہیے. تو آپ دیکھیں، رشتہ وہ ہے جو رب سے تعلق کی بنیاد پر استوار ہوتا ہے. رشتہ وہ ہے جو رب کی محبت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ گندا ہوا. وہی رشتے قابل قبول ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اس محبت پر جو محبت غالب ہے، دراصل وہی انسان کا معبود ہے. چاہے شوہر کی محبت ہے، چاہے والد کی محبت ہے، والدہ کی محبت ہے، فیملی ممبرز کی محبت ہے، کسی کی بھی. دلیل اس کی یہ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہر محبت سے جب تک اوپر نہیں چلی جاتی، ایمان قابل قبول نہیں ہے. اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے، اس کے بغیر کوئی اسلام نہیں قبول کر سکتا. اب آپ دیکھیے گا کہ بات ہے علامت کی، تو علامت اس کی کیا ہے؟ علامت ہے پریفرنس، کہ آپ کس چیز کو پریفرنس دیتے ہیں، اپنی بات کو، اپنی ذات کو، جس سے محبت ہے اس کو. مال کی محبت ہے، گھر والوں کی محبت ہے، اسی طرح گھر کی محبت ہے، تجارت کی، بزنس کی محبت، کوئی بھی محبت. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں رب العزت نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، کہہ دو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور تمہاری وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، اور تمہارے گھر جو تمہیں بہت محبوب ہے، اگر اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہو جائے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، حتی کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. اور امر سے یہاں مراد عذاب ہے، حتی کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے.
پھر انتظار کرو، اس کے بعد عذاب ہی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اپنے غضب سے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے حوالے سے یہ بات بھی خاص ہے، ترجیح کے حوالے سے، اگرچہ وہ اس کی خواہش کے خلاف ہو، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ کسی چیز کو پریفرنس دے رہے ہو، آپ کا دل نہیں مانتا، نہ مانے، دل نہ ماننے کے باوجود بھی پریفرنس دیے، اس کا بہت اجر ہے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے جب میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں پریفرنس دوں یا میں یہ کام کروں تو کیسے کر لوں؟ دل مانے گا تو کریں گے۔ دل مانے یا نہ مانے، مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دے، ان کی محبت کو ترجیح دے۔ اسی کا تقاضا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، پہلی بات ان کی اتباع کی جائے، یعنی ان کی پیروی کی جائے، ان کی سیرت کو اپنایا جائے۔ اسی لیے رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ صحیح بخاری کی 36 نمبر روایت ہم نے دیکھی، اور الشہادتان 106 سے 113 تک۔ 8ویں شرط مختصر شرح ارکان الاسلام میں ہے، اور وہ یہ ہے اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا کفر کرنا۔ کفر سے مراد انکار کرنا، یہ صرف زبان کا انکار نہیں، ریجیکٹ کرنا۔ اللہ کے ماں سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا کفر کرنا۔ صحیح مسلم کی 130 نمبر روایت میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا مطلب اور اس کی شرائط دیکھیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کی گواہی کا مطلب ہے، نمبر 1، زبان سے اقرار کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے تصدیق کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں اور تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں۔ سورہ الاحزاب کی آیات 45 اور 46 آپ اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں لا الہ الا اللہ کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہی شرائط ہیں۔ بیسیکلی پہلے تو ہم نے یہ 8 شرائط دیکھی ہیں، وہ یہاں بھی اپلیکیبل، لیکن یہاں پہ یہ کہ ایک تو زبان سے اقرار کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے تصدیق کرنا، لیکن رسول اللہ کو کیا تسلیم کرنا؟ اللہ کا بندہ، عبدہ و رسولہ، عبد پہلے ہیں رسول بعد میں، جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی۔ عبد کا مطلب ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے ان لوگوں میں سے اٹھایا، انہی کے گھرانے میں پیدا کیا جن لوگوں نے دنیا کی امامت کرنی تھی، جن کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے دین کو دوسروں تک پہنچانا تھا۔ بندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں میں سے بنایا ہے، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں اور تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سلسلہ جاری ہے، یعنی دنیا میں قیامت تک جو انسان بھی اب رسالت پر ایمان لائے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے گا انشاءاللہ۔ اسی کا پہلا سب پوائنٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی اور مستقبل کے حالات و واقعات کے بارے میں جو خبریں دی ہیں سب کی تصدیق کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کی شرط۔ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 دیکھ سکتے ہیں، جس میں رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ وہی کہتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی وحی کی بات کرتے ہیں، اپنی مرضی کی بات نہیں کرتے۔ اس لیے ماضی کی کوئی خبر دی ہے یعنی پچھلی قوموں کی جو خبر دی ہے، اور مستقبل کی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانوں میں سے قیامت کے دور کی بہت خبریں دی ہیں۔ تو قیامت کی جو علامات ہیں یا فتنوں کے دور کی جو علامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نوعیت کی جو خبر دی ہے اس میں کسی قسم کا شک نہ کرنا،
کیونکہ وہ کسی انسان کی خبر نہیں ہے، وہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے دی جانے والی خبر، اور رسول تو رب کا نمائندہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کو حلال کیا ہے انہیں حلال، اور جنہیں حرام کہا ہے انہیں حرام سمجھنا، یہ الحشر کی آیت نمبر 7 سے دیکھ سکتے ہیں۔ حلال و حرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی تسلیم کرنا، یعنی اصل اتھارٹی اللہ کی ہے نا، اور اللہ کی حلال و حرام کی اسکیم کو نافذ کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے دین کے تمام احکامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل پیرا ہونا بتایا، اس لیے جسے رسول اللہ نے حلال قرار دیا وہی حلال ہے، جسے آپ نے حرام قرار دیا وہی حرام ہے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق جن چیزوں کو حلال کے طور پر واضح کر دیا، جن کی گرہ کھل گئی، جن کو استعمال کرنا جائز ہے، وہی ہمارے لیے حلال ہے، اور جن کو آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق حرام قرار دیا وہی ہمارے لیے حرام ہے، ان کو گرہ لگا دی گئی، اب ہم انہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ ہماری سوسائٹی میں اگر کسی کو پتا چلے کہ فلاں چیز مثلا چپس ہیں سور کی چربی میں فرائی کیے گئے، تو لوگ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ایسے لوگ کہتے رہتے ہیں، یعنی تکلف ہی نہیں کرتے کہ یہ چیز واقعی حرام ہے یا نہیں، اور اگر پتہ بھی چل جائے تو لوگ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو فرائی ہو گیا، وہ تو گیا، اب اس میں وہ چیز تھوڑی باقی رہ گئی۔ اسی طرح سے جب یہ پتا چلتا ہے کہ فلاں ڈرنک ایسا ہے جس میں پیپسین انزائم ہے، اور اس کی وجہ سے چونکہ وہ سور کے سٹمک کے اندر سے لیا گیا اس لیے اس کا پینا حلال نہیں ہے، تو لوگ کہتے ہیں اچھا کیا پتا پھر، اچھا فلاں ڈرنک جو ہے وہ بھی اسی کلر کا ہے، فلاں بھی اسی کلر کا ہے، تو یہ چیزیں حرام ہے یا حلال۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، سعودیہ میں فلاں ڈرنک کیوں پیا جا رہا ہے، فلاں ملک میں کیوں ہے، فلاں ملک میں کیوں، فلاں کیوں پی رہا ہے، یعنی حلال و حرام کے معاملے میں سیریس نہیں ہے۔ تو سیریس ہونا یہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کی شرط ہے۔ حلال و حرام کے ہمارے اصول نہیں ہو سکتے، دین میں وہ حلال ہے جسے اللہ نے حلال کیا، اور دین میں وہ حرام ہے جسے اللہ نے حرام کیا۔ تو کسی اور انسان کو یہ حق نہیں ہے، چاہے وہ ٹی وی پہ آ کے کوئی خطبہ دے دے یا دنیا کا لیڈر بن کے، کہ فلاں چیز جائز ہو گئی، ساری انسانیت پہ مل جائے، اللہ کے حلال کو حرام نہیں ٹھہرا سکتے، اور اللہ کے حرام کردہ کو حلال نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو یہ بڑا سیریس نوعیت کا معاملہ ہے۔ تیسری بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی اطاعت کرنا، اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا۔ النساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ چوتھی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں رب العزت کا ارشاد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت رکھے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شرط ہے اس گواہی کی، آپ کی سنت کی پیروی کرنا۔ تو سنت اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ اس کو نہ سیکھا جائے، نہ اس کا علم حاصل کیا جائے، نہ اسے اپنے لیے ناگزیر سمجھا جائے، نہ اس کے مطابق چلا جائے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہیں۔ یہ محض غلط فہمی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نکلتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملات ہیں اللہ کے ہاتھ میں، ہم تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائط پڑھ رہے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، اس کے بغیر کسی کا اسلام تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ پیروی کہاں کہاں، عبادات میں بھی، اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی، ہر فیلڈ میں، ہر جگہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث کو سیکھنا لازم ہے، اس کے بغیر کیسے سنت کا پتہ چلے؟ جس بات کا علم نہیں ہے اس پر عمل کیسے ہوگا؟ عمل تو وہی ہوگا جس کا علم ہوگا۔ اسی طرح سے پانچویں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو دل سے تسلیم کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ بخاری کی 7280 نمبر روایت سے دیکھ سکتے ہیں، بات ہے فیصلے کی، فیصلے کو تسلیم کرنا۔ آپ نے جو کہہ دیا وہ برحق ہے،
آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پہ رکھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت، اور رسول اللہ کی نافرمانی دراصل اللہ کی نافرمانی ہے. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شرائط میں سے. چھٹی بات یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک واپس نہیں بلایا جب تک کہ انہوں نے دین کو مکمل طور پر پہنچا نہیں دیا اور دین کی تکمیل کر دی. المائدہ آیت نمبر 3 میں رب العزت کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم پر اپنی نعمت میں نے تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا. دین مکمل ہے، اب اس میں کسی اضافے اور کسی کمی کی گنجائش نہیں ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ چلو کوئی بات نہیں، نیکی کا کام ہے، نیکی کا کوئی کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ نہ لگی ہو. وہی کام نیکی ہوگا جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق. جو چیز رسول اللہ کی سنت سے ہٹی ہوئی ہے اسے نیکی نہیں کہا جا سکتا. پھر وہ کیا ہے؟ اس کے مختلف درجات ہیں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، جیسے غلف، عقیدت میں حد سے بڑھ جانا، اسی طرح سے بدعات، اسی طرح شرک، اسی طرح فسق کے کام، اسی طرح ظلم کے کام. کچھ بھی ہو وہ نیکی نہیں ہو سکتا. مثلا ہمارے یہاں کتنے ہی کام ہیں جن کو نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے. انشاءاللہ ہم وہ سارے کام سٹڈی کریں گے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو نیکی سمجھ کے کیا جاتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں. ہم کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں دیکھیں گے، حق دیکھیں گے رب نے اس بارے میں کیا فرمایا. ہم یہ دیکھیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. دین تو یہی ہے، دین کے لیے یہی بیسک سورسز ہیں، باقی تمام چیزیں اس کے بعد آتی. تو جب فیصلہ اللہ کی کتاب کر دے، جب فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کر دے، پھر اور فیصلوں کی ضرورت نہیں. اگر اس کے مطابق ہے، قرآن اور سنت کے مطابق ہیں تو ایکسیپٹیبل ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. چاہے وہ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان ہو، اس کی بات تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہے. 7ویں بات ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا. مسلم کی روایت ہے 4493 نمبر پر. یہ بات بھی اہم ہے کہ عبادت کے لیے مرضی کا طریقہ نہیں کہ میں نے اپنی امی کو یہ کرتے دیکھا یا ابا کو یا مولوی صاحب نے کہا یا فلاں نے کہا یا فلاں صاحب ایسے کہتے ہیں. رسول اللہ نے اصول مقرر کر دیے. مثلا نماز کے بارے میں اصول کیا ہے؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے. ہم کہاں سے دیکھ سکتے ہیں؟ حدیث رسول سے. میں رسول اللہ کی صحیح احادیث سے بالکل بعین ہی یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کیسے ادا کی تھی. حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا انی مناسککم، اپنے مناسک حج مجھ سے سیکھو. مناسک وہ نہیں ہے جو تم نے اپنے باپ دادا سے سیکھے تھے دور جاہلیت میں اور آج انہیں اپلائی کر رہے ہو. مناسک وہ ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حق وہی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہیں بتایا، وہ حق نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا اور کسی اور کی اتباع کا رب نے حکم نہیں دیا. آخری اتھارٹی ہمارے لیے عمل کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. علم، عمل، جو کچھ بھی ہے، ہمارا ہر رشتہ ان سے جا جوڑتا ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے. مسلمانوں کے اندر اختلاف اس کے بعد والے معاملات میں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم دین اسلام پر متحد کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، ہرقل کو آپ نے خط لکھا تو آپ نے دعوت دی اور دعوت دیتے ہوئے آپ نے سورہ آل عمران کی آیت تحریر کی. قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آپ کہہ دو آؤ اہل کتاب اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. دنیا میں صرف مسلمانوں کے اندر نہیں، مسلمان ہو یا کافر، آج دنیا کے پاس اس کے سوا کوئی اتحاد کی گراؤنڈ نہیں ہے. یہی اتحاد کی بنیاد، لوگ اسی پر اکٹھے ہو سکتے ہیں
جہاں بھی اکٹھے ہوں گے، کل بھی اسی طرح لوگ اکٹھے ہوئے تھے، آج بھی گراؤنڈ یہی. اختلاف اس کے بعد شروع ہوتا ہے جہاں پر جزویات میں لوگ پڑ جاتے ہیں. اس لیے جزویات میں پڑے بغیر ایگزیکٹ دین کی طرف آ جائیں، یہی اتفاق کا راستہ ہے. اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے، رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے کیوں رسول بنا کر بھیجا؟ اسی لیے کہ رہتی دنیا تک انہی کی ذات کے توسط سے اتحاد قائم ہوتا رہے. کلیئر ہوگی بات؟ 8ویں بات یہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو روشن راستے پر چھوڑ گئے. یہ ابو داؤد میں دیکھ سکتے ہیں 4607 نمبر پر. روشن راستے سے مراد کیا ہے؟ علم کے راستے پر، یعنی جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں کرنا ہے اب کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. کیا رب تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر نہیں کہا؟ سراج سورج کو کہتے ہیں اور منیر روشن کو. روشن چراغ، جیسے چراغ سے روشنی ملتی ہے اور سورج سے پوری زمین روشن ہو جاتی، جس حصے پر سورج نکلتا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری انسانیت کے لیے روشن چراغ. جس کسی کو روشنی چاہیے اس چراغ کا محتاج ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سیکھے بغیر کوئی روشنی میں نہیں آ سکتا. اور رسول اللہ اپنی امت کو روشن راستے پر چھوڑ گئے. محمد رسول اللہ کی شرائط میں سے کہ یہ عقیدہ رکھیں کہ رسول اللہ اپنی امت کو روشن راستے پر چھوڑ گئے. لوگ کہتے ہیں 30 پارے تو محفوظ ہو گئے، 10 بکری کھا گئی تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ چیزیں مشتبہ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں سینہ بسینہ باتیں بھی ہیں جو منتقل ہو رہی ہیں، یہ علم لدنی ہے، جو آپ کو وہ لوگ بتا سکتے ہیں جو باطنی علم رکھتے ہیں. کوئی چیز اس دین میں چھپی بھی نہیں ہے. تمام چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر کے گئے. یہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے کہ ہمارے پاس علم لدنی، ہمارے پاس وہ علم ہے. اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا جب رب نے کہہ دیا آج کے دن میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا. رب کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. سارے انسان مل جائیں تب بھی رب ہی کی بات سچی ہے. تو رب نے یہ بتا دیا کہ اب دین میں نہ کمی کی ضرورت ہے نہ اضافے کی. دین مکمل ہے. دین میں کسی قسم کا کوئی جھول، کوئی ابہام نہیں ہے، شبہ والی بات نہیں ہے. دوسری بات، لا الہ الا اللہ کی بنیادی شرائط میں سے یہ ہے کہ شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی شرائط ہیں جو لا الہ الا اللہ کی شرائط. مثلا لا الہ الا اللہ کہنے کی پہلی شرط ہے علم. علم کے معنی ہم نے دیکھے، لا الہ الا اللہ کے معنی کا علم ہونا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کا علم ہونا، اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں سوا دوسرے رہنماؤں کی کیسے نفی ہوتی ہے. صرف ایک اللہ کے رسول ہی ہمارے سچے رہنما ہیں. باقی جو رہنما بنا لیے ان رہنماؤں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا. دوسری چیز ہے یقین، یعنی اس بات پر یقین کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی جانب سے آئے، ہمارے لیے رسول بن کر آئے. جو آپ نے تعلیمات دی وہ سچی تھی، اپنی طرف سے نہیں تھی، وہ اللہ ہی کی دی ہوئی تعلیمات. تیسری شرط ہے قبول، یعنی ظاہری اور باطنی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو قبول کرنا. چوتھی چیز ہے انقیاد، فعل سے اتباع کرنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، آپ کی تعلیمات پر اپنے عمل سے پیروی کرنا. پانچویں چیز ہے صدق، یعنی رسول اللہ کی گواہی دینے میں انسان اتنا سچا ہو کہ جھوٹ اور نفاق کے منافی ہو. چھٹی چیز ہے اخلاص، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے میں انسان اتنا مخلص ہو کہ جو آپ نے کیا وہ برحق، آپ نے جو راستہ انسانیت کو دکھایا وہ بالکل سیدھا، آپ کی اتباع میں انسان مخلص، کھوٹ شامل نہ کرے کہ آدھی آدھی اتباع کر لے، آدھی آدھی مرضی شامل کر لے اپنی یا اوروں کی. ساتویں بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کی محبت کے ساتھ. اور اسی طرح سے جیسے ہم نے یہ لا الہ الا اللہ کی شرائط دیکھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائط بھی دیکھی. تیسری بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب ہے، یعنی آپ اس محبت سے نکلتے ہیں تو اسلام سے نکلتے ہیں. یہ محبت کتنی؟ باپ سے بڑھ کر، بیٹے سے بڑھ کر، بھائی سے بڑھ کر، اپنے گھر کی محبت سے،
اپنی تجارت سے بڑھ کر، دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ جب تک ہر چیز سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتے، اس وقت تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائط پوری نہیں ہوتی۔ یہ صحیح بخاری کی 15 نمبر روایت سے دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھی شرط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات وہ یہ ہے، نمبر 1، کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، یعنی جس سے محبت ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تذکرہ کرنا شرائط میں سے۔ رسول اللہ کی رسالت پر وہ شخص کیسے ایمان رکھتا ہے جو رسول اللہ کا تذکرہ ہی نہیں کرتا، آپس میں ایک دوسرے کا ہی تذکرہ کرتا رہتا۔ دوسری چیز ہے رسول اللہ کی ملاقات کا شوق رکھنا۔ یہ شوق اس دور کے لوگوں کو بھی تھا، آج یہ شوق کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ آپ کی زیارت خواب کے ذریعے سے ہو جائے یا آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو جائے، یہ ملاقات کا شوق رکھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائط میں سے۔ یعنی ہم اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان نہیں رکھتے جب تک کہ ملاقات کا یہ شوق نہیں رکھتے۔ محبت کی علامات میں سے ہے۔ اسی طرح تیسری چیز ہے رسول اللہ سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا، اور آپ سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھنا۔ یہ معاملہ بھی بڑا سیریس نوعیت کا ہے۔ رسول اللہ سے آج کی دنیا میں کون ہے جو بغض رکھتا ہو؟ وہ سارے لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مسخ کرنے کے لیے کارٹون شائع کرتے ہیں یا آپ کی شخصیت پر مختلف بلیم عائد کرتے ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے جانیں تک قربان کر دی، داؤ پہ لگا دی۔ جس نے رسول اللہ کے خلاف زبان کھولی اس کا سر قلم کرنے کو دوڑے۔ کس طرح سے عدالتوں میں مقدمے چلے۔ شہر لاہور میں غازی علم الدین شہید روڈ جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے۔ رنگیلا رسول کے خلاف اس شخص نے اپنا کام کر دیا تھا۔ تو یہ یعنی روڈ جو ہے یہ اس شخص کی گواہی کے طور پر ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ظاہر کی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے رسول کے خلاف کوئی بات کی جائے تو میں برداشت کروں۔ تو جو شخص محبت رکھتا ہے اسے رسول اللہ کے دشمنوں سے پورے طریقے سے بغض رکھنا چاہیے۔ یعنی آپ کی اپنی ذات پر ایک بات کوئی کہہ دے آپ کے دل میں بغض پیدا ہو جائے، اور رسول اللہ کے خلاف ساری دنیا اٹھ کھڑی ہو اور بغض پیدا نہ ہو۔ کہاں ہے رسالت پر ایمان؟ رسالت پر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ شرائط میں سے رسول اللہ کے دشمنوں سے بغض رکھنا۔ جس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہو سکتا۔ اس سے بغض رکھنا، اس سے دشمنی رکھنا اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آپ سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھنا، جیسے رسول اللہ کے اصحاب سے محبت رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے جتنے لوگ جس دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں ان سے محبت رکھنا یہ لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے۔ اللہ والوں سے محبت کی بات تو سمجھ آتی ہے، رسول اللہ سے محبت رکھنے والوں سے بھی محبت رکھنا، شرط یہ ہے کہ محبت ان شرائط کے مطابق ہو، ان شرائط سے باہر نہیں کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بدل دیں یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بدل دیں، ان سے محبت نہیں، ان سے بغض رکھنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے دین کی اصلیت کو بگاڑ دیا۔ مثال کے طور پر رسول اللہ سے محبت کا تقاضا کرنے والے کہتے ہیں کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں میں، کعبے کا بھی کعبہ، میٹھے نبی کا روزہ۔ یعنی اللہ کو بھی گویا ایک کعبے کی ضرورت ہے جس میں طواف ہوتا ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ اور عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، استغفر اللہ، کہ وہ عرش جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے لیکن رسول اللہ کا روزہ اس سے زیادہ بلند ہے۔ اس سے بڑا کیا شرک ہو سکتا ہے؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ دین کو بگاڑنے کا پروگرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ساری انسانیت سے بلند ہے، کوئی شبہ نہیں، لیکن اللہ سے بلند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جو شعوری طور پر اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد اس شرک کو نہ سمجھ سکے۔ یہ واضح طور پر شرک ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پیروی کرنا یہ رسول اللہ پر ایمان لانے کی شرائط میں سے۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے تو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. صرف لفظی زبانی محبت کے دعوے نہیں، عادت بھی بدلنی ہوگی، عادات بھی ان جیسی کرنی ہوگی، رویے بھی ویسے، اخلاق بھی ویسے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.